نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسیت، محبت اور اطاعت اور محبت اور عشق کے اندر گھلنے سے ہوگا. جیسے اقبال تو پورے دین کو یہ کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ برساں خیش راکدی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا. تو پورا دین ہی تمہیں تب ملے گا اور دین تمہاری زندگی کا حصہ تبھی بنے گا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں اپنی ذات کو نبی کریم تک لے جاؤ. اور اس کنویں سے جب سیراب ہوگے، اس سرچشمے سے جب فیضیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری دین و دنیا دونوں تبدیل ہو جائیں گی. پھر جو باطن کی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اندر سے تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر وہ باہر اس کا ظاہر بھی یعنی وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب باطن یا انسان کے اندر پہ غور کریں نا تو مجھے دو چیزیں بڑی اہم نظر آتی جس کو اقبال نے مخاطب کیا. وہ انسان کا عقل و شعور ہے اور انسان کے جذبات کا مرکز دل اور روح ہے. سبحان اللہ. ان دونوں کو اقبال عشق مصطفیٰ سے مزین کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. کہ تیری ہی نگاہ ناز ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی نگاہ ناز، آپ ہی کی نگاہ ناز ہے کہ آپ نے انسانی عقل کو بھی روشنی عطا کر دی علم الوحی کے ذریعے اور اپنی سیرت و کردار، اور انسانی عشق، انسانی جذبات، انسان کی قلب و روح میں بھی وہ چیزیں اتار دیں جس سے خود بخود انسان اشرف المخلوقات ہو گیا اور اس کی خودی کی تکمیل ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حوالہ فکر اقبال میں، آپ کے اشعار میں، آپ کے ایون آپ ان کے لیکچرز جو مشہور ہیں، خطبات جو ہیں، ان میں بھی آپ کو جہاں مذہب کا امکان نظر آتا ہے، مذہب کے حوالے سے وابستگی نظر آتی ہے، وہاں عشق رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی وہ بنیاد بناتا ہے اقبال کہ انسانیت کی تشکیل ہی اسی طرح ہوگی، تعمیر ہی اسی طرح ہوگی، تکمیل ہی اسی طرح ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور آپ کو ایک اپنا ماڈل اور نمونہ بنا لے. اور یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس کا ایک ماڈل رکھ دیا جاتا ہے اس کی تعمیر سے پہلے، اور وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بعین ہی اسی طرح ہوگی، اور جب تک اس طرح نہیں اور ہوگی انسان کے اخلاق حسنہ اور اس کی تعمیر، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو ماڈل رکھا گیا ہمارے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو اپنے اخلاق کو تعمیر کرنا ہے یا اپنی ذات کو تعمیر کرنا ہے تو ماڈل وہ ہے جو سامنے ہے، اور حضرت علامہ نے اسی ماڈل کو ہمارے لیے سامنے رکھا اپنے فکر و فلسفہ میں. ڈاکٹر صاحب، مذہب، عقل اور فطرت کی اہمیت کے حوالے سے حضرت علامہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں. فرمائیں، ہماری رہنمائی کیجیے گا، کیا ہے وہ؟ وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر فلسفی ہیں، اور ایک فلسفی سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ عقل و فلسفے کو ترجیح دے گا صحیح مذہب کے مقابلے میں. صحیح. مذہب جو ہے وہ تو ایک عقیدت پیدا کرتا ہے نا، اور فلسفہ جو ہے وہ عقیدت سے دور لے جانے والا ہوتا ہے. صحیح. تو عام طور پر تو یہی سمجھا گیا اور لوگوں نے یہی تعبیر کیا کہ اقبال چونکہ فلسفی تھے لہٰذا وہ فلسفے ہی کو اور عقل کو ترجیح دیتے تھے. لیکن اگر آپ اقبال کی فکر کو بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جو ہیں وہ عقل اور فلسفے کے بجائے مذہب کو راجح قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ عقل اور فلسفہ جو ہے وہ مذہب کے سامنے بالکل مغلوب ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ الہام اور ایمان سے بے نیاز عقل، اچھا، الہام اور ایمان سے بے نیاز عقل انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دیرپا انقلاب نہیں پیدا کر سکتی. کیا بات. اچھا، دیرپا انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، دیرپا انقلاب قانون کی زد میں آنے سے یا قانون کے باروب نفاذ سے نہیں ہوتا. دیرپا انقلاب پیدا ہوتا ہے اندرونی تبدیلی سے. کیونکہ اگر آپ بذریعہ قانون اور بزور بازو کسی چیز کو نافذ کرتے ہیں تو جتنی دیر وہ قانون کا نفاذ رہے گا، طاقت رہے گی، اتنی دیر وہ بات رہے گی، اور جو ہی قانون کا ذرا ہاتھ ہلکا ہوگا وہ بات نکل جائے گی. ہے نا؟ مثلا آپ دیکھ لیں، ابھی ہمارے ہاں اس کی مثال بڑی موٹی سی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک گاڑی موٹر وے پہ چل رہی ہے، صحیح، تو وہ بڑی صحیح چل رہی ہے قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق. وہی گاڑی جب موٹر وے سے نیچے اترتی ہے
تو کیسے قانون کی دھجیاں بکھرتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ قانون کا وہاں نفاذ ہے مؤثر انداز کے ساتھ، تو وہ بھی صحیح چل رہا ہے. لہذا اندرونی تبدیلی جو ہے وہ ایک دیرپا انقلاب پیدا کرتی ہے، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اندرونی تبدیلی جو ہے وہ مذہب کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا، اب مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ماخذ، سب سے پہلی بنیاد و اساس تو قرآن کریم ہے. صحیح. آپ قرآن کریم سے ہدایات لیتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان ہدایات کا عملی پیکر اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. صحیح. یہاں میں بھی یہ بھی عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ علامہ کی طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں کہ علامہ اخلاقی اقدار کی ترقی ہو یا قانون کے نفاذ اور قانون کے ماخذ کے طور پر جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک خاص تہذیب کے پیرائے میں دیکھتے ہیں. صحیح. اور یہ تعبیر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص تہذیب کے اندر زندگی گزاری، اور جو کچھ کیا وہ اس تہذیب کا نتیجہ تھا یا اس تہذیب کا تقاضا تھا. لہذا وہ نہ قانون کا مصدر ہے اور نہ اخلاقی بلندی اور اخلاقی انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک ضروری اور لازمی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے یہ بات منسوب کرنا کسی طور بھی درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرا جو ناقص مطالعہ ہے، بہت ناقص، علامہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا مطالعہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، لیکن میرا جو ناقص مطالعہ ہے، میں نے علامہ کی فکر کو جہاں تک دیکھا پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ کے حوالے سے یہ بات منسوب کرنا بالکل درست نہیں ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ وہ دین ہمہ اوست کا جب اعلان کرتے ہیں، دین کیا ہے؟ جی جی. جب وہ دین ہمہ اوست کہہ رہے ہیں تو صرف نماز روزے کی بات نہیں کر رہے، وہ دین اس معنوں میں استعمال کر رہے ہیں جس معنوں میں قرآن کریم نے ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا لفظ استعمال کیا، زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے. تو جب وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ دین تو ہے ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچتا تو باقی تو سب بولحابیس ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی بلندی اور اخلاقی ترقی پیدا کرنے اور اخلاقی انقلاب پیدا کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی سنت مطہرہ کو ایک بنیادی اور اساسی ماخذ سمجھتے ہیں، سنگ میل قرار دیتے ہیں. اور ان سے یہ بات منسوب کرنا کہ وہ ایک خاص تہذیب کے دائرے میں اسے دیکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ علامہ کے ساتھ کوئی جو ہے صحیح بات منسوب کرنے کے مترادف ہوگا. کی بات ہوگی، نہیں ہو سکتا. انصاف پسندی کی بات. اسی طرح سے فطرت کی بات ہے. علامہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی فطرت سے دور کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. جی جی. اور فطرت سے قریب ترین جو نظام ہے وہ صرف نظام مصطفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے وہ فطرت سے اتنا قریب ہے اور ان تمام اعلیٰ مقاصد اخلاق کو حاوی ہے کہ جو اعلیٰ مقاصد اخلاق انسان کو مطلوب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو فطرت انسانی سے بھی اتنا قریب ہو اور انسانی اخلاقیات کی اعلیٰ ترین قدریں اور منازل جو ہو سکتی ہیں وہ اپنے اندر سموئے ہوئے اور ان تک وہاں تک پہنچانے والا ہو صفحہ انسانیت کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ کی گفتگو. میں تو اس میں آپ کی گفتگو میں سچی بات ہے جذب ہو جاتا ہوں. آپ کی محبت ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کی گفتگو جاری ہے اور ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارا پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے ARYQ TV سے. جناب ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اخلاق حسنہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان حضرت علامہ کیا تعلق جوڑتے ہیں؟ جب بھی ہم علامہ اقبال کے اشعار کو یا ان کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں، دو اصطلاحات ان کے ہاں بہت زیادہ ہیں، عقل اور عشق کی. جی جی. اور کہیں وہ ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس مقابلے اور موازنے میں وہ عشق کو عقل سے برتر قرار دیتے ہیں.
اور عشق کا مفہوم جو اقبال کے ہاں ہے بہت وسیع ہے. ہم عموماً عام زبان میں عشق سے مراد جو کچھ لیتے ہیں وہ کہیں بڑھ کر اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے. اور وہ عشق کو بنیادی مرکز قرار دیتے ہیں کہ انسان کی تبدیلی اس کی اخلاق میں، اس کی عادات میں اس ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. ایمان وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی پوری شخصیت ڈھلتی ہے. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ عقل کو وہ آنکھ کا نور کہتے ہیں اور عشق کو، ایمان کو وہ دل کا نور کہتے ہیں. اور اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ جو دل کا نور ہے وہ اقبال کے دیگر اشعار کو دیکھیں اگر آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس نور کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اخلاق اور عادات کی تشکیل میں اور اس کے اخلاق حسنہ کے ظاہر ہونے میں، اس کی شخصیت سے کہیں اگر یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو پھر تو اس کے اخلاق حسنہ ضرور نکھر کر سامنے آئیں گے. اور اگر یہ روح محمد موجود نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کھوکھلا ہے اور وہ ایک جسم ہے، ایک مشین ہے، وہ پورا مکمل انسان اخلاق حسنہ والا نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، میں تو حیران ہوتا ہوں جتنا اقبال کو پڑھتے ہیں کہ وہ اس قدر اس کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ انسان کے وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی تعمیر اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک وہ اس اسوہ حسنہ کو سامنے نہ رکھ لے. اور عقل ہو یا عشق ہو، یعنی انسان کی سوچ ہو یا جذبات ہوں، اور ان کی عقیدت ہو یا اس کا تعقل اور سوچ فہم ہو، ان سب کا تعلق آخر اسی دائرہ کار میں جہاں جا کر رکے گا کہ یہاں تک کہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت انسان کو تبھی میسر آئے گی بہتری کی، فلاح کی، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یعنی تو فطرت کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا، تو تسخیر کائنات کرے گا، اور تو عقل سے بھی اور عشق سے یعنی ایمان سے بھی دونوں چیزوں کو لے کر جب آگے بڑھے گا. دوسرے لفظوں میں اقبال نے اپنے خطبات میں اسے علم الوحش اور علم الحواس کے نام سے یاد کیا کہ عقل ساری علم الحواس کے اوپر بیس کرتی ہے، چلتی ہے، جبکہ انسان کا دل اور ایمان اور اس کا قلب وہ روشن ہوتا ہے جب علم الوحش کی روشنی، علم وحی کی روشنی اس تک پہنچتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر اسے عقل کو قرآن سے مستفیض کرنا ہوگا اور قلب و روح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیضیاب کرنا ہوگا. یہ دونوں نور، عقل کا نور یا آنکھ کا نور اور دل کا نور اگر یوں حاصل ہو جائے گا تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر تو ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو دونوں طرف پھر آئے گا، ایک طرف تو سخت جان، محنت کش اور طاقتور، جرأت مند بن جائے گا، اور دوسری طرف تو اتنا نرم گداز ہوگا کہ تیرے اندر وہ علم الوحش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی دونوں کا مرکہ تمہیں اس طرح بنائے گا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اور پھر عمل اور علم کا تعلق بھی اقبال انہی دونوں رشتوں سے جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے علم اور عمل میں دیکھیں عموماً فلسفے کا تعلق، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ عمل سے وابستگی فلسفے کی نہیں ہوتی. سمجھا جاتا ہے کہ فلسفی ہے تو بیکار ہے، اور عمل کے ساتھ فکر کا تعلق، علم کا عمل کے ساتھ تعلق، علم کا اخلاق حسنہ کے ساتھ تعلق، وہ بھی میں نے تو جتنا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال اسی رشتے سے ہی اس کو دریافت کرتے ہیں کہ علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے، اخلاق حسنہ میں ڈھالنے کے لیے ایک طرف آپ کو قرآن سے فیض یاب ہونا ہے، دوسری طرف آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے فیض یاب ہونا ہے، اور یہ دونوں سرچشمے ایسے ہیں. پھر سماوی فیضان نازل ہوں، فیضان سماوی سے محرومی ختم ہو جائے گی اور تمہاری نگاہ جو ہے وہ دور تک دیکھے گی، دیر تک دیکھے گی، اور باریک بینی سے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کے اخلاق کا جو معیار ہے
ان کے ہاں وہ علامہ اقبال کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے، آپ کی ذات بابرکات ہے کہ جہاں سے آپ اخلاق حسنہ کی تکمیل کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو اور نبی پاک کو ملا لیا تو ایک طرف آپ نے قرآن سے فہم سے سیرت کا اور کردار کا اور تسخیر کائنات کا علم حاصل کیا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی نمونے کا وہ اخلاق کا نمونہ اور ماڈل حاصل کر لیا، تو پھر تمہاری سیرت اور صورت دونوں ہی اس طرح ہیں کہ اقبال وہ کہتے ہیں نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو حقیقت میں قرآن تبھی بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم تفسیر قرآن کے طور پر دیکھ لے گا اور اپنا اخلاق کی تشکیل کرے گا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. ناظرین، گفتگو بہت خوبصورت جاری ہے اور یہ تو ختم بھی نہیں ہونے والی، اور جہاں ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہوں اور ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب جیسے علم ہوں، وہاں گفتگو کو روکنا میرے لیے محال. لیکن میں دونوں صاحبان علم سے درخواست کروں گا ہماری دعوت پر پھر اگلے پروگرام میں تشریف لائیں کسی وقت، پھر انشاءاللہ ان کو زحمت دیں گے. ناظرین، جو آج کی گفتگو سے ہم خلاصہ اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اندر وہ اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہیں، ان کی تعمیر اور تشکیل کرنی ہے، تو اس کے لیے محبت رسول از حد ضروری ہے. اس کے بغیر یہ حاصل کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. مجھے ان صاحبان علم کے سامنے بات کرتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے کہ ناظرین ذرا غور کیجئے گا، سورہ عبس کی جو پہلی آیات ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، یہ وہ منظرنامہ ہے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی محبت میں اندھے ہیں، نظر نہیں آتا، نابینا ہیں، لیکن تڑپ رہے ہیں آپ کی محبت میں، اور پوچھتے ہیں آج نبی کریم کی آواز میرے کانوں میں نہیں پڑی. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ تشریف رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نبی کی محبت میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے دیواروں کو ٹٹولتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی تو دل کو سکینت اور طمانینت محسوس ہوئی، اور جا کے دہلیز پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ جاؤں. سلام پیش کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم. آپ نے صرف یہ جانا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میرے اوپر جان فدا کرنے والے میرے پیارے ہیں، میں ان سے بعد میں مل لوں گا. تھوڑا سا ایسے دیکھ کر ماتھے پہ سلوٹ سی آ گئی کہ گفتگو جاری تھی، میں اپنے اس صحابی سے بعد میں مل لوں گا، اور آپ خاموش رہے. لیکن اللہ رب العزت نے اگلی بات کہہ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ اے نبی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، وہ آپ کی محبت میں آپ سے اخلاق سیکھنے آئے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کے پاس بیٹھتے تو کتنی قائدانہ صلاحیتیں سیکھتے، آپ سے گفتگو کا اسلوب سیکھتے، آپ سے اخلاق سیکھتے. نبی ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کو پاس بلائیے گا، ان کو پاس بٹھائیے گا. کیوں کہ وہ آپ کی محبت اپنے دل میں جلائے ہوئے ہیں، وہ دیا جلائے ہوئے بہت ٹٹولتے آئے تھے، آپ ان کو گلے لگائیے گا. دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہیں تو میرے نبی کی محبت لازمی شرط ہے، اور رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا کہ ان کو گلے لگائیے گا. ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں جناب محبوب حمدانی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں. کلام اقبال کے حوالے سے جیسے آپ لوگ اور ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں، عشق کے حوالے سے یہ ایک علامہ صاحب کی ربائی میں پیش خدمت کرتا ہوں، اس میں بھی آپ ان کے عشق کا اور نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں گے. تو غنی از ہر دو عالم
من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کیا تو